الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب لنيل المعارف لشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوطي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة۔ عمدۃ الطالب لنیل المعارف اس کتاب کی تشریح ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کتاب المناسک میں یعنی کتاب الحج میں ہے، اور آج انشاءاللہ جو باب ہے وہ فی دخول مکہ یعنی رحلۃ الحج، حج کا جو سفر ہے اس کے تعلق سے بات آج یہاں سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد میں پھر حج کی صفت اور باقی دیگر چیزیں ایک ایک کر کے آنا شروع ہوں گی، حج کے واجبات، اس کے ارکان، اس کی صفت ہے، پھر عمرہ کی صفت ہے، یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک انشاءاللہ آئیں گی۔ تو آج جو ہے رحلت حج یعنی حج کے سفر کے تعلق سے بات ہوگی، اور مکہ میں جو دخول ہے، آدمی جب جاتا ہے حج یا عمرہ کے لیے تو اس تعلق سے کیا معاملات ہیں وہ بات آئے گی۔ کہتے ہیں باب فی دخول مکہ، مکہ میں دخول کے تعلق سے، انٹری کے تعلق سے یہ باب ہے۔ کہتے ہیں یسنو دخول مکہ نہارا من اعلیہا والمسجد من باب بنی شیبہ۔ مسنون کیا ہے مکہ میں داخل ہونے کی، کس وقت مکہ میں داخل ہونا ہے؟ کہتے ہیں مسنون یہ ہے کہ آدمی دن کے وقت میں داخل ہو، من اعلیہا، اس کی یعنی اونچی جہت سے۔ اب یہ ایسا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے تھے، اور یہ جگہ اس کا نام ہے قدا، اس جگہ کا نام قدا ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور یہ تھوڑا سا اونچائی کا مقام ہے، یعنی کہ اس جگہ یعنی مکہ جو جہاں پر حرم ہے اس سے تھوڑا سا ہائٹ اس جگہ کی اونچی ہے، تو وہاں سے آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں۔ تو یہ مسنون ہے کہ آدمی اس جگہ سے، قدا نام کی جگہ سے داخل ہو، اور جب باہر جائے گا تو قدئی نام کی جگہ سے خارج ہوگا، باہر نکلے گا، کیونکہ یہ مسنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، جب داخل ہوئے تھے قدا سے ہوئے تھے اور باہر نکلے تھے وہاں سے تو قدئی سے ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں والمسجد من بابی بنی شیبہ، اور مسجد ہے یعنی کہ یہ حرم میں داخل ہونا ہے تو باب بنی شیبہ، جو کہ آج کے وقت میں باب السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، آج اس وقت میں اسے باب السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہاں سے مسجد حرم میں داخل ہونا ہے مسنون۔ وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ، اور جب آدمی یعنی کہ اللہ کے گھر کو، کعبہ کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور کہے اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام۔ یہ دعا جو ہے یہ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ذکر ہے، یعنی ان پر موقوف ہے، مرفوعاً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس دعا کو پڑھتے تھے، جب کعبہ کو دیکھتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام۔ جو پہلا سلام ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے سلام، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انت السلام، تو سلام ہے، السلام ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے۔ وہ منک السلام، دوسرا جو سلام یہاں پہ آ رہا ہے وہ منک السلام، یعنی کہ یہ سلام کی قسمیں، تین قسمیں یہاں پر آئی ہیں، اس کی وضاحت ہے کہ پہلا سلام جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے، من اسماء اللہ و صفاتہ، السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ ومن کا سلام، دوسرا جو سلام ہے یہ جو ہے تحیت کے معنی میں ہے، تحیت کے معنی میں ہے، گریٹنگ کے معنی میں ہے، ومن کا سلام۔ اور تیسرا جو ہے وہ حینا ربنا بالسلام، اور تیسرا سلام جو ہے یہ سلامتی کے معنی میں ہے، السلام من الازا، من ازا، یعنی کہ دنیا اور دین، دین و دنیا، دین اور دنیا کے اعتبار سے سلامتی، یہ تیسرا وہ ہے، یعنی حینا ربنا بالسلام، ومن کا السلام حینا ربنا بالسلام۔ تو تین قسمیں سلام کی، اس کا ذکر ہے، سلام پہلا اللہ کے اسماء صفات میں سے، دوسرا سلام جو ہے یہ تحیت کے معنی میں ہے، گریٹنگز کے معنی میں ہے، اور حینا ربنا بالسلام آخری سلام سلامتی کے معنی میں ہے، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کے شر سے اور برائی سے اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے سلامتی کے معنی میں تیسرا سلام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا و برا و زد من عظمہ و شرفہ ممن حجہ واعتمرہ تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا و برا۔ اب یہ جتنی بھی دعائیں یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں، اسے جو اگلی جو دعا ہے
یہ جو ہے یہاں تک جو ہے یہ امام شافعی جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے ابن جریج رحمہ اللہ سے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کو نقل کیا ہے. اسے جو ہے مصنف ابی شیبہ میں بھی ابن ابی شیبہ نے اس کو ذکر کیا ہے رحمہ اللہ. یہ جو ہے مرسل، یہ بھی مرسل ہے، یعنی اس میں جو ہے مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جہاں پر تابعی جو ہیں وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ذکر کریں کسی بات کو کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. اس طرح سے کوئی جو تابعی وہ اس طرح سے بات کہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ خود تو نہیں سن سکتے، اگر خود سن سکتے تو تابعی کیوں ہوتے، وہ خود صحابی میں سے ہو جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، بغیر صحاب جو بیچ میں صحابی جو ہے اس کا نام نہ بغیر لیے، وہ اس طرح سے جو بات آتی ہے اس میں وہ مرسل روایت ہوتی ہے. تو جو ہے اس طرح کی مرسل روایت کے تعلق سے اختلاف ہے تھوڑا سا علماء کے درمیان کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس طرح کی مرسل روایات کو، کیونکہ بیچ میں صحابی جو ہے ان کا نام نہیں ہے، اس کو وہ نام مسنگ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابعی کا قول ہے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں اس طرح سے دعا پڑھی جاتی ہے. بہرحال یہ ثابت نہیں ہے، یہ جو دعا جہاں بیان کی گئی ہے ثابت نہیں ہے. اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کما ہوا اہلہ وکما ينبغي لکرم وجہہ وعز جلالہ والحمدللہ الذی بلغنی بیتہ ورآنی لذلك اہلا والحمدللہ علی کل حال اللہم انک دعوت الى حج بیتک الحرام وقد جئتک لذلك اللہم تقبل منی واعف عنی واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسا میں نے بتایا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اسے پڑھتا ہے تو صرف من باب الدعا، دعا کے اعتبار سے اس کو پڑھ سکتا ہے بغیر یہ جانے کہ یہ مسنون ہے. یہ کوئی بھی چیز مسنون نہیں ہے، اسے سنت نہ سمجھتے ہوئے اس نیت سے نہ پڑھے کہ یہ سنت ہے. ہاں کیونکہ ایک ایسے مقام پہ ہم جا رہے ہیں جہاں پہ عمومی طور پہ دعاؤں کی بہت اہمیت ہے اور دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، مقدس اور تکریم اور تشریف والی جگہ ہے. تو اس اعتبار سے آدمی اگر اس کو پڑھتا ہے بغیر اس نیت سے کہ یہ مسنون ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دعاؤں کا عمومی طور پہ پڑھنا خاص طور سے ایسے تشریف تکریم اور مقدس اور مکرم جگہ پر یہ بے شک ایک اچھی چیز ہے. تو آدمی پڑھ سکتا ہے جو دعا چاہے، لیکن اس نیت سے نہ پڑھے کہ یہ مسنون ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے طور پر یہ ثابت ہے. یرفع بذالک کا صوتہ، اس کے بعد یہ کرتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھے، یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ پہنچ گئے، اب یہ پہنچنے کے بعد کہ مکہ پہنچ گئے، داخل ہو گئے، اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں ثم یطوف متبعا، ثم یطوف متبعا، متبعا سے مراد ہے وہ جو خاص انداز جس میں احرام کو پہنا جاتا ہے کہ سیدھا کندھا کھلا ہوتا ہے، نیچے سے نکالتے ہیں اور الٹے کندھے کے اوپر سے جو ہے کپڑا نکل کے آتا ہے، یعنی جو باندھنے کا ایک معروف طریقہ ہے احرام کا، وہ بیان کرنا ہے کہ یطوف متطبعا، اس طرح سے طواف کریں گے کہ وہ جو کپڑا ہے سیدھے کندھے کے نیچے سے جائے گا احرام کا، اور اس کے بعد الٹے کندھے سے کور کرتے ہوئے، جو ایک معروف طریقہ ہے وہ اسی کو کہتے ہیں متبعا. تو ثم یطوف متبعا، اب یہ جو طواف ہوگا یہ اپنا جو نسک ہے، یعنی آدمی نے جو ارادہ کیا تھا کہ وہ متمتع ہے، قارن ہے، مفرد ہے، کیا ہے، اس اعتبار سے وہ یہ جو طواف اس کا اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی حج تمتع کرنے والا ہے، حج قران کرے گا، حج افراد کرے گا، کیا کرے گا، اس لحاظ سے یہ اس کا طواف ہوگا جو یہ ہوگا جب داخل ہوگا مکہ میں. تو ثم یطوف متطبعا یبتدع، ابھی وہ بات کر رہے ہیں متمتع کی، اب یبتدع متمتع بطواف العمرۃ، جو متمتع ہوگا وہ جب آئے گا مثلا 2 ذی الحج کو پہنچ گیا وہ، تو جب 2 ذی الحج کو پہنچے گا تو سب سے پہلے جو وہ اس کا طواف جو ہوگا وہ عمرہ کا طواف ہوگا، وہ عمرہ کا طواف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو متمتع ہے یا جو حج تمتع کر رہا ہے ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہے وہ، اور ان دونوں کے درمیان فصل ہوتا ہے جس میں کہ وہ احرام سے باہر نکل جاتا ہے، یہ متمتع ہوتا ہے. تو متمتع کیا کرے گا؟ جب آئے گا تو طواف کرے گا، اور یہ جو ہے طواف اس کا عمرے کا طواف ہوگا. اس کے بعد وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہے جو قارن ہے یا مفرد ہے، یعنی حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ طواف قدوم کہلائے گا، جو کہ مسنون ہے. جیسے کہ مسجد میں داخل ہونے پر تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، ویسے یہ جو ہے
तहियतुल मक्का है, मक्का में दाखिल होने का ये आदाब में से क्या है कि आदमी जब मक्का में दाखिल हो, हरम में दाखिल हो, तो सबसे पहले तवाफ़ करे, जिसे तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। और तवाफ़ कुदूम किसके लिए है? ये कारिन के लिए है और मुफरिद के लिए, जो हज इफराद और हज क़िरान कर रहे हैं उनके लिए ये हज कुदूम कहलाएगा, ये मसनून है। कहते हैं वो यबतदिउ मिनल हजरिल अस्वदी फयुहाज़िही बिकुल्ली बदनिही। अब दोनों का तरीका, चाहे वो मुतमत्ते हो, चाहे वो इनमें से कोई हो, हज क़िरान करने वाला, इफराद करने वाला, ये शुरू कहाँ से करेंगे? अपना जो तवाफ है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये कहते हैं हजर असवद से आदमी तवाफ करने की शुरुआत करेगा, मिनल हजरिल असवदी व युहादी ही बिकुल्ली बदनी ही, और अपने पूरे के पूरे बदन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ गर्दन को घुमाएगा हजर असवद, नो, पूरा का पूरा फेस करेगा हजर असवद को, पूरा हजर असवद को फेस करने करेगा, वो खड़े हो जाएगा। वह यस्तलिमुहु व युकब्बिलुहु, अपने हाथ से कोशिश करेगा उसको इस्तिलाम करने की, या फिर युकब्बिलुहु, चूमने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। वह युकब्बिलुहु फ़इन शक्का फबियदिही व क़ब्बलहा, उसके बाद अगर ये उसके लिए मुश्किल है तो सिर्फ हाथ से छू करके और हाथ को ही जो है आदमी चूम ले। और उसके लिए अगर ये भी मुश्किल हो, फ़इन शक्का अशारा इलैहि, तो फिर सिर्फ हाथ से इशारा कर देना भी काफ़ी है। वयक़ूलु और फिर उसके बाद में कुल्लमा इस्तलमहु, और जब भी इस्तिलाम करेगा वो तो क्या कहेगा? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ईमान बिका व तस्दीकन बिकिताबिका व वफाअन बिअहदिका व तबअन लिसुन्नति नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है, ये दुआ भी जो है, इसे अब्दुल रज़्ज़ाक अल सनआनी रहमहुल्लाह ने इसे अपनी मुसन्नफ में जिक्र किया है। ये इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जो है मौकूफ़न उनसे साबित है। ये भी चीज़ जो है मरफ़ूअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये दुआ पढ़ा करते थे। तो कोई अगर पढ़ता है दुआ के, यानी कि सिर्फ इस हैसियत से कि दुआ है मसनून ना जानते हुए, तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, वो आदमी इसे इंसान को जो है पढ़ सकता है। उसके बाद कहते हैं सुम्मा यजअलुल बैता अन यसारिही, उसके बाद ये एक अहम चीज़ है कि आदमी जब तवाफ शुरू करे तो जो काबा है उसे अपने उल्टे हाथ पे रखेगा। कई लोग जो है सीधे हाथ पे रख लेते हैं, उसकी वजह से जो तवाफ होता है सही नहीं होता। उसके बाद यानी उल्टा चक्कर लगा लेंगे, लगाना है आपको उसको लेफ्ट में रखते हुए। लेकिन आज कोई क्या करता है इसे, वैसे तो आज सब लोग हैं इतने सारे तो कोई मसला नहीं आता, जिस डायरेक्शन में सब जा रहे हैं वो आदमी भी चल देगा। लेकिन कदीमन लोग कम होते थे, कोई गया इक्का दुक्का है तो ये आदमी उल्टा घूमना शुरू कर दे, तो उस सूरत में तवाफ उसका सही नहीं होगा। तुम यजअलुल बैत अन यसारिही व यतूफु सबअन, तो आदमी उल्टे हाथ पर रखे, उल्टे हाथ पर रखेगा काबा को और 7 चक्कर लगाएगा, यतूफु सबअन। उसके बाद कहते हैं यरमुलु अल उफुकी फी हाज़ा तवाफ़ी सलासन, उफुकी से मुराद है कि जो अहले मक्का नहीं है, जो मक्का के बाहर से आने वाले लोग हैं वो उफुकी है। ये लोग पहले 3 जो राउंड होंगे तवाफ के, उसमें थोड़ा तेजी से तो चलेंगे, वो इसी को कहते हैं रमल। यानी ये जो यहाँ पे जो फेल आया यार मुलू, वो उससे मुराद है तेजी से चलना पहले 3 चक्करों में। सुम्मा यमशी अरबान, उसके बाद 4 जो है नॉर्मल स्पीड से चलेंगे। ये सिर्फ किसके लिए? उफुकी के लिए। जो अहले मक्का नहीं, अहले मक्का सारे राउंड सुकून से इत्मीनान से चलते हुए ही करेंगे 7 राउंड। जो उफुकी आदमी है, जो बाहर से आने वाले हैं मक्का से, अहले मक्का में से नहीं है, वो लोग जो है पहले 3 राउंड तेजी से, उसके बाद 4 राउंड धीरे। यस्तलिमु अल हजरा व रुकन अल यमानी फ़क़त कुल्ल मर्रतिन वला युक़ब्बिलुहु, और हजर जो हजर अस्वद है उसको इस्तिलाम करेंगे, और रुकन यमनी जो है उसको हर चक्कर में लेकिन चूमेंगे नहीं। वाला युक़ब्बिलुहु, यानी रुकन यमानी को आदमी चूमेगा नहीं, उसको बोसा नहीं देगा। बाकी जो है हजर अस्वद जब जब हजर अस्वद से गुजरेगा हर राउंड में इस्तिलाम करेगा। वो यकूल, अगर जैसे कि अगर जिक्र गुजर चुका है कि यानी कि अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद है तो हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हाथ भी लगा सके और खुद जो है बिनफ्सी बिज़ाती ही उसको जो है बोसा दे सके। तो सिर्फ इशारा दूर से करके और हाथ को कर लेगा तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद कहते हैं वो यकूल बैन रुकन यमानी वल हजरी, रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आदमी क्या पढ़ेगा? मारूफ दुआ है, साबित है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। मारूफ दुआ है, इमाम शाफ़ी ने अपनी मुस्नद में इसको जिक्र किया है। अब्दुल्ला इब्न साइब रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, उसके ज़रिए जो है इसको नकल किया है कि ये जो है हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान ये दुआ
पढ़ना मसनून है। वफ़ी बक़ियती तवाफ़ी ही, और बाकी जो है तवाफ़ में यानी हर राउंड में आदमी क्या पढ़ेगा, उसको जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया सुन्नत नहीं है, ऐसी कोई दुआ साबित नहीं है कि हर चक्कर के लिए कोई एक खास दुआ हो, ये साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जन मबरूरन व सअयन मशकूरन व ज़म्बन मग़फ़ूरन रब्बिग़फिर वरहम वहदीनिस सबील अल अक़वम व तजावज़ अम्मा तअलम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम व यज़कुरु व यदउ बिमा अहब्बा। अब ये भी जो दुआ है जैसा मैंने बताया साबित नहीं है, दुआ के एतबार से कोई पढ़े तो ठीक है, लेकिन मसनून सुन्नत समझ कर नहीं पढ़ना चाहिए। कोई खास दुआ साबित नहीं है कि हर चक्कर में कोई खास दुआ पढ़ना है। जो साबित है उसका जिक्र हो चुका कि जो है रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान आदमी जो है इस दुआ को पढ़ेगा। अब जो बैत है यानी जो काबा है उसके 4 रुकन हैं, 4 अरकान है उसके। एक तो जो है हजर असवद वाला रुकन है, यानी जो जिन चारों क्या कह सकते हैं फाउंडेशंस पे जो काबा खड़ा है उसमें पहला जो है वो हजर असवद वाला है, दूसरा रुकन यमानी है, और बाकी 2 जो है वो शामी है, जो शाम की तरफ है 2। और असल में वो असल जो फाउंडेशन है उसका, जो ये शाम की तरफ वाला है, ये अंदर आज जो काबा बाहर से नजर आता है वो एक्चुअल फाउंडेशन नहीं है शामी वाला। सिर्फ जो 2 नजर आते हैं रुकन, वो सिर्फ हजर असवद है, वो रुकन और रुकन यमानी, सिर्फ यही 2 आज असली तौर पर नजर आते हैं। बाकी 2 असल में अंदर है, वो एक्सटेंशन है जो बाहर निकला हुआ है आज। शाम की तरफ वाला जो हिस्सा है वहां पे एक्सटेंशन है जो बाहर निकला है, असल जो फाउंडेशन है वो अंदर है उसके। तो इस वजह से इन 2 जगहों पर इनको बोसा देना, तकबील करना, इस्तिलाम करना, इसीलिए वहां पर साबित नहीं होगी, वो असल है ही नहीं, वो एक्सटेंशन है, उसको बाहर निकाला गया है। और दूसरी चीज कोई खास दुआ नहीं है, इसको याद रखें कि तवाफ का जो इंडिविजुअल राउंड है उसमें कोई खास दुआ हो कि इस राउंड में ये, उस राउंड में वो। अक्सर लोगों के पास काफी लफीम किताबें होती हैं और वो फिर उसी के हिसाब से चलते हैं, बाकी ऐसा कोई चीज साबित नहीं है, आसान मामला है। कहते हैं वमल्लम युकमिल सबअ औ लम यनविही औ नक्कसहु। अब जो आदमी 7 राउंड पूरे ना करे या नियत ही ना की हो कि ये तवाफ है और घूमना शुरू कर दे राउंड लगाना, या नक्कसाहू से मुराद है इन्वर्ट कर देना, यानी काबे को उल्टी तरफ रखना है, आदमी सीधी तरफ रखकर चक्कर लगा ले, यानी उसका अपोजिट कर दे। तो अगर कोई आदमी ऐसा करता है, नियत नहीं की शुरुआत से ही, या काबे को लेफ्ट में रखना था राइट में रख के चक्कर लगाना शुरू कर दिया, या 7 राउंड पूरे नहीं किए, 4 5 6 राउंड खत्म हो गया, तो इस सूरत में उसका तवाफ सही नहीं होगा। औ ताफा अला शाहजरवान। शाहजरवान असल में वो उठी हुई जगह है कि आदमी अगर उस जगह पर चल के तवाफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करीब अगर चले जाएगा काबा के जो बैत है, अगर उसके बहुत ज्यादा करीब चले जाएगा तो एक जगह आती है, उस जगह पर अगर आदमी तवाफ करता है तो उसका तवाफ सही नहीं होगा, क्योंकि असल में वो तवाफ काबा के अराउंड नहीं कर रहा, काबा के ऊपर ही तवाफ कर रहा है ये माना जाएगा, क्योंकि वो काबा का हिस्सा है, वो जो बैत का हिस्सा हो जाएगा। तो ये शाहजरवान बहुत ज्यादा जब करीब काबे के चले जाएंगे, बैत के चले जाएंगे, तो एक उठा हुआ हिस्सा है, और उसी में जो है अगर आदमी तवाफ करता है तो ये माना जाएगा कि उसने काबे के ऊपर तवाफ करा, काबे के अराउंड तवाफ नहीं करा, क्योंकि वो उसका हिस्सा ही है बैत का। और जिदार अल हिजर, इसी तरह से हिजर एक ऐसा राउंड जैसा नजर आता है, वो जो डी के शेप में, अगर उसके अंदर भी आदमी कर लेता है तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अब काबे के अराउंड नहीं कर रहा, काबे में ही कर रहा है तवाफ, यानी कि बैत के पास ही में ही तवाफ कर रहा है, तो ये सही नहीं होगा। और रियान रिया इसी तरह से बगैर कपड़ों के करता है, कपड़े नहीं है और तवाफ करता है, तवाफ सही नहीं होगा। आओ मुहदिसन, या फिर तहारत की हालत में नहीं है, वुजू नहीं है उसका, तो उस सूरत में भी अगर वो तवाफ करता है तो उसका तवाफ सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तवाफ इबादत है। औ नजीसन, इसी तरह से मुहदिस और नजिस ना हो, इसीलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जब हैज आपको शुरू हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो, हज के जितने अरकान हैं, जितने मनासिक हैं, उन सबको अदा कर सकती हो सिवाय तवाफ के। क्यों? क्योंकि तवाफ इबादत है और इबादत के लिए जो है तहारत का होना जरूरी है, आदमी मुहदिस ना हो, नजिस ना हो, तो उससे आपको दूर रहने के लिए कहा तवाफ ना करें, लेकिन कहा कि आखिर में जाकर के सबसे जब सारे कामों से हज के मनासिक और निपट जाएं तो आखिर में जो है तवाफ इफादा है उसको कर ले। तो ये सारी शक्लें जब होती हैं कि आदमी 7 चक्कर पूरे ना करे, शुरुआत से ही उसकी नीयत ना हो, 2-3 बार राउंड मार लिए, बाद में नीयत करता है कि चलो इसको ही तवाफ बना लेते हैं अपना, तो फिर ये भी दुरुस्त नहीं होगा। या फिर उल्टे हाथ पे रखने की जगह सीधे हाथ पर काबा को रख ले, या फिर काबे
کہ اراؤنڈ طواف کرنے کی جگہ کعبے کی حد میں ہی گھس کر کے طواف کرنے لگے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے بغیر کپڑوں کے مودس یا نجیس حالت میں اور طواف کرے تو پھر اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا. کہتے ہیں ثم یصلی رکعتین خلف المقام، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے سے ہمیں معروف ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد آدمی پڑھے ندبن. یہ مسنون ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہی 2 سورے پڑھنا ہے، کچھ بھی پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن اگر ان 2 سے پڑھتا ہے تو یہ مسنون ہے، سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے آپ نے پڑھا تھا. چاہے آپ نے 3 مرتبہ عمرہ کیا، 1 مرتبہ حج کیا، اور یہی ثابت ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم کے پر جو نماز پڑھی اس کے پیچھے تو اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے پڑھا. تو آدمی اگر چاہتا ہے تو سنت کا ثواب بھی انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں فصل. اب یہ جو فصل ہے یہ اب یہاں سے جو باقی جو معاملات ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ثم یستلم الحجر ثم یخرج للسعی من باب الصفا فیرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بما احب. اب اس کے بعد آدمی جو ہے اگر موقع ملتا ہے تو استلام کرے گا حجر کو، یعنی مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آگے کا معاملہ ہے صحیح کرنے کے لیے جب جائے گا تو اگر موقع ملتا ہے تو کرے. اگر بہت زیادہ ازدحام ہے، بہت زیادہ پبلک ہے، کنجیشن زیادہ ہے تو اس صورت میں اس کو حذف بھی کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد کا یہ معاملہ ہے، بہت زیادہ وہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی سیدھا آگے صحیح کرنے کے لیے جا سکتا ہے. ثم یخرج للسعی، اس کے بعد سعی کرنے کے لیے جائے گا جو معروف ہے صفا اور مروہ کے درمیان ہوتا ہے. من باب الصفا، باب صفا سے وہاں داخل ہوگا. پہلے اصل میں جب آج تو بہت ایکسٹینشن ہو گیا، اب پوری کی پوری یہ چیز سب ایک روف میں آ گئی ہے، ایک ہی جگہ ہو گئی ہے، لیکن پہلے یعنی جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس ٹائم بھی یہ سب الگ الگ تھا، اس لیے کہتے ہیں من باب صفا، صفا باب صفا سے داخل ہوں گے. فیرقا، اس کے بعد اونچا چڑھیں گے، جبل الصفا پر چڑھیں گے، حتی یر البیت، یہاں تک کہ آدمی کو جو ہے بیت نظر آ جائے، بیت الحرام بیت اللہ نظر آ جائے تو آدمی اتنا اونچا چڑھے گا. لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے تو صرف اس ڈائریکشن میں آدمی چہرہ بھی کر لے گا تو کافی ہے. وہ یکبر ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، وہ یقول ثلاثاً، اس کے بعد 3 مرتبہ الحمد للہ الذی الحمد للہ علی ما ہدانا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ویدعو بما ابا. اس کے بعد جو بھی چاہے آدمی دعا کر سکتا ہے. یہ دعا کرنے کے بعد یہ دعا جو ہے امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے دعا ثابت ہے، جو دعائیں آئی ہے الحمدللہ علی ہدانا سے لے کر وحدہ تک، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. حاشیے میں اس کو ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے. اور اس کے بعد آدمی جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم ينزل يمشي الى قرب العلم الاول بستة اذرع فيسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر. اب یہ پھر سے یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب چیزیں بہت زیادہ بہتر انداز میں یعنی منظم نہیں تھی. پرانے دور کی بات ہے، آج سے 400 سال پہلے تقریباً کتاب یہ لکھی گئی تھی، تو اس وقت اتنی آسانی نہیں تھی، تو آدمی کو کس طرح سے وہ پہنچے گا، کہاں سے اس کو جو ہے صحیح کرنا شروع کرنی ہے، اس چیز کے تعلق سے علم نہیں ہوتا تھا. آج کل تو وہ سگنلز اور لائٹس لگا دی گئی ہیں کہ یہ لائٹ سے لے کر یہ لائٹ تک تیز چلنا ہے، اس کے بعد آپ نارمل پیس سے چلیں گے، تو وہ چیز ایک عام ہو گئی ہے. آج گرین سگنلز لگے ہوئے ہیں وہاں پر ان جگہوں پر، تو آدمی کے لیے اب آسان ہے. لیکن پہلے نہیں تھا، تو اس اعتبار سے انہوں نے بیان کہ بھائی کہاں پہنچ کر کے اور کتنی دوری رہ جائے گی. ستۃ اذرع یعنی 6 ذراع کی دوری جب رہ جائے گی تو وہاں سے جو ہے آدمی شدید طور پر سعی شروع کرے گا دوسرے مقام یعنی دوسرے علامت تک پہنچنے کے لیے، جہاں تک آدمی کو تیز چلنا ہے. اس کے بعد پھر دھیرے چلے گا. تو یہ تیز اور دھیرے چلنے کا معاملہ کہاں سے کہاں تک کرنا ہے، یہ پہلے جو ہے اس طرح سے اندازہ لگاتا تھا آدمی. لیکن اب انہوں نے سگنلز لگا دیے ہیں، گرین یلو ریڈ الگ الگ کلر میں جو سگنلز ہیں، اس کے حساب سے آدمی اس سگنل سے لے کر اس سگنل تک تیز چلے گا، اس کے بعد دھیرے چلے گا. تو وہ آج معروف ہے. ثم یمشی ویرقی المروہ، اس کے بعد جو ہے آدمی دھیرے چلے گا، یعنی اس دوسری علامت کو کراس کرنے کے بعد وہ سگنل لگے ہوئے ہیں اس کے حساب سے پھر نارمل پیس پہ چلے گا.
اور پھر مروا پر چڑھے گا، یعنی پہلے صفا پہ جائے گا، صفا سے مروا. وَيَقُولُ مَقَالَهُ عَلَى الصَّفَا، اس کے بعد جو صفا پہ کہا تھا وہی کہے گا، اوپر گزر چکی دعا. ثُمَّ يَنزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشِيهِ، اس کے بعد واپس سے یہی کرے گا، جیسا کہ یہاں سے صفا سے مروا تک جانے کے لیے کیا، ویسا ہی مروا سے صفا تک واپس آنے کے لیے کہے گا. وَيَسْعَىٰ فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى صَفَا فَيَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعًا، اور یہ 7 طرح کرے گا. ذِهَابُهُ سَعْيَةٌ وَرُجُوعُهُ أُخْرَىٰ، یعنی ایک بار جانا ایک مانا جائے گا، یعنی کہ جب آدمی صفا سے مروا گیا تو یہ ایک ہو گیا، اور مروا سے صفا گیا تو دو ہو گیا، یعنی صفا سے صفا نہیں گنیں گے، صفا سے مروا ایک، مروا سے صفا دو. وَيَقُولُ فِيهِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفِ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْعَزُّ الْأَكْرَمُ. اس کے بعد یہ جو دعا ہے یہ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، اور امام بہقی نے بھی اس کو سنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا، اور یہ بھی موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے یہ ثابت ہے موقوفاً، یہ بھی مرفوعاً ثابت نہیں ہے. تو اس دعا کو کوئی پڑھتا ہے تو مسنون سنت سمجھ کر نہ پڑھے، یہ صحابی کا عمل تھا، وہ سوچ کر کے کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے، دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. وَإِن بَدَعَ بِالْمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّوْطُ الْأَوَّلُ، اگر آدمی مروا سے شروع کرتا ہے صفا سے شروع کرنے کی بجائے، تو پھر جو پہلا راؤنڈ تھا اس کا وہ ساقط ہو جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا، مروا سے صفا والا کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صحیح کہاں سے شروع کرنی ہے، صفا سے شروع کرنی ہے. آدمی اگر مروا سے شروع کرتا ہے، مروا سے صفا پہ جاتا ہے، تو یہ جو پہلا راؤنڈ تھا یہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. صفا پہ پہنچ کر پھر جو شروع ہوگا وہاں سے آدمی 7 راؤنڈ کاؤنٹ کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ تسن فیہ الطہارۃ والسترۃ وتشترط نیتہ وموالاتہ وقونہ بعد الطواف نسک. اب مسنون چیزیں یہاں پر کیا ہیں؟ طہارت. اب جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں مسنون ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے. اگر آدمی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کچھ کرو سوائے طواف کے، اس کا مطلب صحیح بھی آدمی اگر طہارت کی حالت میں نہیں ہے تو کر سکتا ہے، لیکن مسنون ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہو. وَتُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ، طہارت کا ہونا مسنون ہے. وَالسُّتْرَ، اسی طرح سے باڈی کو کور کرنا، جو عورہ ہے اس کو کور کرنا جو ہے یہ بھی مسنون ہے، یعنی اگر نہ بھی کور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. فَتُشْتَرَطُ نِيَتُهُ وَمُوَالَاتُهُ، اسی طرح سے اس کے اندر مشترط کیا ہے، شرط کیا ہے اس کی، آدمی نیت سے کرے. صحیح کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. وہ موالات ہو، اس کے علاوہ یہ کہ اس کے یہ جو چکر ہیں، جو شوط ہیں، یہ ایک کے بعد ایک ہو، یعنی ان کے درمیان میں لمبا وقت کا فصل نہ ہو، یعنی بلا عذر آدمی یہ نہیں کہ 2 راؤنڈ کیا اور اس کے بعد آدھے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ گیا، نہیں، وہ کنٹینیوس ایک کے بعد ایک راؤنڈز ہونے چاہیے، 7 ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. وَقَوْنُهُ بَعْدَ طَوَافِ نُسُک، اسی طرح سے طواف نسک، یعنی اگر متمتع ہے تو جو عمرہ کا طواف ہے اس کے بعد کرے گا، اور اگر قران اور افراد والے ہیں تو پھر وہ جو طواف قدوم ہے اس کے بعد میں جو ہے یہ صحیح کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم ان کان متمتعا قصر من شعره كله وتحلل ان لم يكن معه هدي. اب متمتی کیا کرے گا؟ جب صحیح کر لیا تو عمرہ اس کا کب پورا ہو جائے گا؟ صحیح کرنے کے بعد اب اس کو اپنے بال کو تقصیر کرنی ہے، قصر کرنا ہے، کاٹنا ہے. گنجا کیوں نہیں ہوگا پوری طرح سے؟ کیونکہ وہ بعد میں احرام باندھے گا حج کے لیے، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو پورے بالوں کو حلق کرنا ہے، جو کہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جو ہم نے دیکھا تھا آگے اس کے پہلے کے باب میں. تو وہ اس ٹائم حلق کرے گا، تو اس وجہ سے، اور وہ ارکان حج میں سے ہے تو وہ ابھی اس کو حلق نہیں کرے گا، ابھی صرف کاٹے گا. اور یہ پورے سر میں سے، یہ نہیں کہ ادھر سے تھوڑا سا کاٹ لیا ادھر سے، پورے سر میں سے اس کو ایکول کاٹنا پڑیں گے بالوں کو. ثم ان کان متمتعا قصر من شعره كله وتحلل، اس کے بعد وہ احرام کی حالت میں سے باہر نکل جائے گا. ان لم يكن معه هدي، اگر اس کے ساتھ میں ہدی نہیں ہے، یعنی کہ وہ حج قران اور افراد نہیں کر رہا ہے. والا حل اذا فرغ من حج، یا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ یا تو یا تو وہ قارین ہوگا یا مفرد ہوگا. اس صورت میں یہ کب ہوں گے احرام سے باہر؟ حج کے جو بھی مناسک پورے ہو جائیں گے اس کے بعد یہ جو ہے احرام کی حالت سے باہر نکلیں گے. وَإِذَا شَرَعَ الْمُتَمَتِّعُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ، اب جب متمتع طواف شروع کر دے گا تو جو تلبیہ ہے اس کا اب وہ ختم ہو جائے گا، تلبیہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جو آدمی لبیک اللہم کہتا ہے بس وہ جیسے ہی طواف شروع کرے گا ویسے ہی اس کا تلبیہ ختم ہو جائے گا. لیکن ولا باس بها فی طواف القدوم سرا، لیکن جو حج قران کر رہے ہیں اور جو حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے یہ یعنی کہ وہ تلبیہ جاری رکھیں. کیوں؟
کیونکہ وہ احرام کی حالت سے باہر نہیں نکلنے والے ہیں. ان کا احرام کب ختم ہوگا؟ جب وہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں اس کو پورے کر لیں گے, اس کے بعد وہ احرام کی حالت سے باہر نکلیں گے. تو اس وجہ سے حج قران اور حج افراد کرنے والا شخص جو ہے تلبیہ جاری رکھے گا, سرن وہ اس کو جاری رکھ سکتا ہے. لیکن جو متمتع ہے طواف کے ہاں جیسے ہی طواف شروع کرے گا تلبیہ وہ بند کر دے گا. اسی چیز کو یہاں بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو تھا رحلت حج کے تعلق سے بات تھی, اور بعض چیزیں جو ہیں حج تمتع, حج قران, حج افراد کرنے والے کے تعلق سے یہاں گزری ہیں. انشاءاللہ اب جو بات آئے گی وہ صفت حج کے تعلق سے بات شروع ہوگی. دیکھیں گے کہ یا تو اسی کتاب کے ذریعے اسے پڑھیں گے, یا ایک دوسری کتاب بھی اور ہے جو کہ جو ہے دلیل الطالب دلیل المطالب. وہ کتاب میں مجھے لگا کہ تھوڑا سا اور بہتر انداز میں اس کو بیان کیا ہے, اور اچھا منظم انداز میں. اگر مجھے صحیح لگے گا تو ہم صرف اس حد تک یہ جو صفت حج کی, کیونکہ اس میں ہر چیز کو الگ بیان کیا انہوں نے, ارکان کو الگ بیان کیا ہے, واجبات کو الگ, اس میں سب چیز مکس ہے یہاں پر. تو اگر مناسب ہوگا تو انشاءاللہ میں وہ دلیل الطالب لنیل المطالب اس کتاب سے انشاءاللہ یہ جو صفت حج ہے یا صفت عمرہ ہے اس کے تعلق سے اس سے ہم بات کریں گے. تو اس ریکارڈنگ کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.